بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ کاغذ پر وہی نام تحریر تھا، وہی ڈیٹ تحریر تھی جو بزرگ نے مجھ سے لکھوایا تھا۔ آپ کا کتبہ تیار ہے۔ میرے ان الفاظ سے وہ اچھلا جیسے اسے کرنٹ سا لگ گیا ہو۔ کیا؟ وہ خود حواس باختہ ہونے والے انداز میں بولا تو میں نے جھوٹ کا سہارا لیا کہ کوئی شخص یہ نام دے کر چلا گیا تھا۔ ساتھ ہی وہ سل نکالی اور اس کے سامنے کر دی۔ کئی لمحات تک وہ مبہوت بنا کتبے کو دیکھتا رہا، پھر جیب سے پیسے نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولا، اسے گاڑی میں رکھ دو۔ میں نے وہ کتبہ گاڑی میں رکھ دیا اور گاڑی لمحوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا کہ قبرستان میں رونما ہونے والے بزرگ انسان نہیں، جن بھوت بھی نہیں، بلکہ موت کا فرشتہ ہے۔ اس لفظ سے میں لرز اٹھا اور پھر اٹھ کر تمام قبرستان گھوما پھرا۔ ایک ایک قبر کو چیک کیا کہ کہیں کوئی قبر ایسے تو نہیں جس میں شگاف پڑا ہو اور وہ بزرگ وہاں رہتا ہو، لیکن کوئی ایسی بات دکھائی نہ دی جو میرے دل کو تسلی دیتی۔ اس واقعے نے مجھے دنیا والوں سے بالکل جدا کر دیا۔ مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی پھیکی دکھائی دینے لگی۔ لوگوں کو مسکراتا قہقہے لگاتا دیکھتا تو چیخنے کو جی چاہتا کہ مسکرانے والوں، قہقہے لگانے والوں، اپنی موت کو یاد کرو جو کسی وقت کسی لمحے بھی تمہیں پکڑ سکتی ہے۔ تم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جبکہ موت تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن خاموش ہو جاتا۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن بزرگ جلوہ گر ہوتے اور کاغذ میرے ہاتھ میں تھما کر واپس اندھیرے میں غائب ہو جاتے۔ مجھے اب ان سے خوف نہ آتا تھا، اپنے اپنے دکھائی دینے لگے تھے، ایسے جیسے ان سے میرا پرانا ناتا، رشتہ، تعلق ہو۔ کئی بار کوشش کی کہ ان کے بارے میں معلوم کروں، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے طویل بات نہ کی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات وہ حسب معمول آئے اور میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑے ہوئے میں انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ چلے گئے تو کاغذ کھولا تو خود کو زمین میں دھستا محسوس کیا، ایسے جیسے زمین پھٹ رہی ہو، اس میں دراڑیں پڑ رہی ہوں۔ اس کاغذ پر میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ کاغذ میرے ہاتھ سے گر کر کھسکنے لگا۔ میں بت بنا اس کاغذ کو دیکھتا رہا، خود کو مردوں میں شمار کرنے لگا، ایسے جیسے اس قبرستان میں میری قبر کھودی جا رہی ہو۔ ایک مرتبہ پھر بخار کا زور ہوا، جس سے بوجھل اور بے جان ہوا۔ ڈاکٹروں کی دوائی کے باوجود بھی میری طبیعت نہ سنبھلی۔ وہ کاغذ مجھے اڑتا لہراتا دکھائی دیتا رہا۔ کئی دن تک میں بستر مرگ پہ پڑا رہا کہ ایک رات بزرگ میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک بھیانک چیخ میرے منہ سے گونجنے والی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کا دباؤ میرے ہونٹوں پر ڈال دیا۔ میری آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ نرم نہ تھا، سخت تھا، کسی چٹان کی مانند۔ صبح قبرستان آنا، کئی نام ادھر رکھ دیے ہیں، انہوں نے بھاری سی آواز میں کہا، اور کمرے سے باہر نکلتے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں رات بھر سویا نہیں۔ موت کے خوف نے مجھ سے میری نیندیں چھین لی تھی۔ مرنے سے پہلے ہی میں مر چکا تھا۔ دوسرے دن قبرستان آیا تو چند ایک نام مجھے ایک جگہ پڑے ملے۔ ان ناموں کی تصدیق اس وقت ہوئی جب کوئی گاڑی پر، کوئی موٹر سائیکل پر اور کوئی رکشے سے اتر کر مجھے پکڑاتا رہا۔ میں ان ناموں کو پاس پڑی پرچیوں سے ملاتا تو وہی سب کچھ لکھا ہوا پاتا جو میرے پاس پہلے سے موجود تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی سانسوں میں ہر لمحہ کھچاؤ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت میری سانسوں کو کھینچ رہی ہے، مجھے موت کی جانب مسلسل دھکیل رہی ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ موت کا سایہ اپنے قریب پاتا۔ جو نام مجھے ملے تھے میں نے لکھ دیے، پھر اپنا نام بھی ایک سل پر تراشنے لگا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اپنا نام لکھتے وقت میری کیسی حالت تھی، لیکن ایک تسلی تھی کہ موت کی ڈیٹ نہیں تھی اس پر، صرف میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ اس تسلی کے تحت ہاتھ پاؤں چلتے رہتے تھے۔ کچھ دن گزر گئے کہ بزرگ میرے پاس آئے۔
آج ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ویسے ہی چہل قدمی کر رہے تھے۔ کئی لمحات تک تو میں بھی انہیں دیکھتا رہا۔ جب وہ واپس مڑنے لگے تو میں بھی ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے چلنے لگا کہ وہ یکدم رکے۔ جو ہی مڑ کر دیکھا تو میں جیسے بے ہوش سا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ جسے برداشت کرنا معمولی کام نہ تھا۔ آج پہلی مرتبہ انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا کہ مجھے ان کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دماغ کی سوچ سے میں نے ہونٹوں کو جنبش دی اور بکھرے لفظوں سے کہا، میری موت کی تاریخ مجھے بتا دیں۔ ایک کرخت آواز مجھے سنائی دی، میں خود لکھ دوں گا۔ اس کے بعد وہ چل دیے اور دور اندھیرے میں کہیں روپوش ہو گئے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کہانی کے دوران میں لرز رہا تھا، کانپتا رہا تھا، غالباً بے جان بھی ہو گیا تھا۔ جسم یوں تھا جیسے اس میں سانس نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تب میری نظریں درخت کے تنے کے ساتھ کھڑی سل پر جا ٹھہری۔ اس پر خالد نواز ولد محمد نواز سنہری حروف میں کنندہ تھے۔ موت کا خوف لیے میں گھر کی طرف چل پڑا۔ آج مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی دکھائی دیتی تھیں۔ لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی تھی، آنکھوں کی گہرائی ماند پڑ گئی تھی، چہرے کی شوخی زردی میں بدل گئی تھی اور وجود تو بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ خالد نواز نے سچ کہا تھا کہ مسکراتے نہیں ہیں۔ ہاں، مجھے مسکرانا نہیں چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے جو ہر لمحہ میرے پیچھے بھاگ رہی ہے، جس سے ہمارا دامن چھڑانا ناممکن ہے۔ آج رات آنکھوں میں بیت گئی، سوچتے گزر گئی۔ کبھی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے آ کر خوف زدہ کرتا اور کبھی خالد کا معصوم زرد چہرہ رونے پر مجبور کرتا، جس کا نام مردوں میں شمار ہو چکا تھا۔ موت کا پروانہ اسے مل چکا تھا، لیکن آخر وہ قبرستان میں گھومنے اور روپوش ہونے والے بزرگ کون ہیں؟ ان کا کس مخلوق سے تعلق ہے؟ اس سوال اور نقطے پر آ کر دماغ رک سا جاتا تھا۔ آگے کی خبروں سے کیسے واقف ہیں؟ آفس کے بعد میرا ٹھکانہ قبرستان ہوتا۔ تاریک رات کی تنہائیوں میں اس کے پاس بیٹھا رہتا اور اسے دیکھتے رہتا۔ آج رات اس نے مجھ سے کہا، بھیا آج میرا دل ڈوب رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سانسیں میرے وجود پر بھاری ہو رہی ہیں، دماغ بوجھل اور کسی انجانے دباؤ میں گرفتار ہے۔ صبح سے اب تک کئی بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا دکھائی دیا ہے، ایسے جیسے سورج کے سامنے گہرے سیاہ بادل چھاتے ہیں اور ہٹتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ آسمان بالکل شفاف تھا، ستاروں کے کئی جھرمٹ پھیلے دکھائی دیے تھے، بادل کا کوئی بھی آوارہ ٹکڑا بھولا بسرا دکھائی نہ دیا۔ میں نے کہا، خالد یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، لیکن وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا بے دلی اور کھوکھلے پن سے بولتا رہا، بھیا کسی کا بوجھ مجھ پر پڑتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے چھوا تو محسوس ہوا جیسے اس کا جسم برف میں ڈھکا ہوا ہے۔ فوراً سڑک پر آیا اور رکشہ رکوایا اور اسے اسپتال لے گیا۔ اس پر نیم بے ہوشی کا دورہ تھا جو بڑھ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، اسے کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، یہ موت کی گرفت میں ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی میرا دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بار بار اس کے بیڈ کے پاس جاتا، اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ کھلی آنکھیں اب بند ہو گئی تھیں۔ میں بھاگتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکلا، رکشہ پکڑا اور قبرستان جا پہنچا۔ میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں دور سے ہی مجھے درخت کے ساتھ وہی سفید لباس والے بزرگ دکھائی دیے۔ وہ خالد نواز کے خطبے پر کچھ لکھ رہے تھے۔ میں مبہوت بنا انہیں دیکھتا رہا۔ کئی لمحات تک وہ تنے کے پاس کھڑے رہے، پھر اٹھے اور دور اندھیروں میں جا کر روپوش ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، سانسیں اس قدر بے ترتیب تھیں کہ جیسے کوسوں میل بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر اپنے آپ کو دلاسا دیا، حوصلہ پیدا کیا اور بوجھل قدموں سے درخت کے تنے کے قریب چلا گیا۔ خطبے پر 8 فروری 1994 لکھا تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ کلائی میں بندھی گھڑی پر تاریخ دیکھی، 7 فروری تھی اور رات کے وقت تقریباً 11:15 بج رہے تھے۔ اف خدایا، صرف پون گھنٹہ خالد کی زندگی تھی۔ میں ہلنے جلنے سے قاصر ہو گیا، اپنا آپ بھول گیا کہ میں کہاں ہوں۔
میرا اپنا وجود مجھ پہ بھاری ہو گیا، سانسوں کا کھچاؤ بڑھتا گیا، درخت کے تنے کے ساتھ ہی چکرا کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ گھڑی پر نظریں دوڑائیں، 8 فروری دکھائی دیا۔ دل کانپ کر رہ گیا، آنکھیں بہنے لگی۔ خالد کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا، چند ماہ کا ساتھ آنسوؤں میں بہنے لگا۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ مسجد جا پہنچا، وہاں گڑ گڑا کر خدا سے اس کی زندگی کی بھی اور مغفرت کی دعا اس لیے کی کہ وہ میری جان بن گیا تھا۔ دنیا میں وہی مجھے عزیز تھا، وہی اپنا دکھائی دیا، اس کی صورت دل میں بسی ہوئی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر اسپتال جا پہنچا، خالد کا بیڈ خالی تھا۔ ایک جھٹکا دل کو لگا، میں جان گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کسی سے پوچھنا پاگل پن تھا، جسم بے جان سا تھا۔ بوجھل قدموں سے مردہ خانہ کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے کسی کا ہوش نہ تھا، صرف اس کا مردہ چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا تو ایک بزرگ تھے۔ اس بیڈ والے مریض کو تم لے کر آئے تھے؟ انہوں نے غمگین لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں ہی اسے لایا تھا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ پھر لاوارثوں کی طرح چھوڑ کیوں گئے؟ اس بار ان کا لہجہ سخت تھا اور میرا بازو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ دور، بہت دور ایک برآمدے میں اسٹریچر پر کوئی سفید چادر کے نیچے لیٹا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے جان سا ہو کر لڑکھڑا گیا۔ بزرگ نے مجھے دلاسا دیا اور میں بوجھل چلتا ہوا اسٹریچر کے قریب پہنچا۔ ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اس کے منہ سے سفید چادر ہٹاتا۔ بزرگ نے ہی یہ کام کر کے دکھایا۔ اس کا چہرہ مجھے دکھائی دینے لگا، وہ مردہ رنگت تھا۔ ایسا لگا جیسے میٹھی نیند سو رہا ہو۔ میں اس کے اوپر جھک گیا، اسے جھنجھوڑنے لگا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اسے شاید میری چیخیں سنائی نہ دے رہی تھی، شاید میری آنکھوں کے آنسو نہ دیکھ پا رہا تھا۔ کئی لمحے ایسے ہی بیت گئے کہ بابا کی آواز سنائی دی۔ بیٹا، کب تک اسے یہاں رکھو گے؟ جہاں لے جانا ہے لے جاؤ۔ بابا نے درست کہا تھا، وہ لاوارث تو نہ تھا۔ گھر میں اس کی ماں اور بہن بھائی بھی تھے۔ میں نے ایمبولینس کا انتظام کیا، اس کے مردہ وجود کو ایمبولینس میں لٹایا اور ایمبولینس چل دی۔ اس کے گھر کو میں جانتا تھا، اس نے اپنے گاؤں، شہر کے تمام راستوں سے مجھے آگاہ کر دیا تھا۔ بہت بڑا گاؤں نہ تھا کہ اس کا گھر ڈھونڈنا مشکل ہوتا۔ ایمبولینس قبرستان کے قریب سے گزرنے لگی تو میں چیخ اٹھا، پلیز رکو۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ میں دیوانوں کی طرح قبرستان کی طرف بھاگا، درخت کے تنے سے لگے کتبے کو اٹھایا اور گاڑی میں لے آیا۔ گاڑی دن بھر سفر کرتی رہی۔ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی ایمبولینس اس کے گاؤں پہنچ گئی۔ جو بھی لاش دیکھتا اس کے گھر والوں کو بتانے بھاگ جاتا۔ وہاں قیامت صغریٰ برپا ہو گیا۔ چیخوں سے فضائیں گونجنے لگی، آنسوؤں سے زمین تر ہونے لگی۔ ہر کوئی اس کی موت کا سبب پوچھتا، لیکن میں خاموش رہا۔ رات بھر خالد نواز کی میت گھر میں رہی اور رات کو ہی میں نے تمام تفصیل گاؤں والوں اور گھر والوں کو بتا دی اور وہ کتبہ بھی سامنے کر دیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا تھا۔ لوگوں کے دل پھٹنے لگے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دوسرے دن اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر پر کتبہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لگا دیا تھا۔ آج 9 فروری تھی، اسے مرے ہوئے ایک دن گزر گیا تھا، کیونکہ قبر پر موجود سلک یہی بتاتی تھی۔ میں خالد نواز کا قصہ کسی صورت بھول نہ پایا۔ ہر لمحہ اس کی صورت آنکھوں کے سامنے رہتی۔ مجھے قبرستانوں سے خوف آنے لگا، اس جگہ سے خوف آنے لگا جہاں رات کی گھڑیاں اس کے پاس بیٹھ کر گزارا کرتا تھا۔ کئی دن بیت گئے تھے، میں قبرستان نہ گیا۔ آج نہ جانے کیا ہوا کہ قدم خود بخود قبرستان کی جانب اٹھنے لگے۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سڑک پر اکا دکا گاڑیاں نکل رہی تھیں۔ میں مدہوشی کے عالم میں قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ قبرستان سے باہر مجھے وہی بزرگ درخت کے تنے کے ساتھ دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک لرزہ میرے وجود نے کھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہے ہیں۔ میں کانپنے لگا۔ میں مجسمہ بنا انہیں دیکھتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے ابھر رہے تھے۔ ایک مڑا ہوا کاغذ انہوں نے میری طرف بڑھایا۔ میں نے کاغذ پکڑ لیا اور گھر آ کر سانس لی۔ اپنے کمرے میں آ کر کاغذ کھولا تو اس میں میرا نام اور میرے والد کا نام تھا، تاریخ نہیں تھی۔ موت کے خوف سے میں اس قدر اچھلا کہ چارپائی سے نیچے جا گرا۔ پورا جسم لرزنے لگا۔
دماغ بوجھ محسوس کرنے لگا۔ میری ویسی ہی حالت ہونے لگی جیسے خالد نواز نے اپنی بنائی تھی۔ میرا حلق خشک ہونے لگا، آنکھیں بہنے لگی، موت رقصاں کرتی دکھائی دینے لگی۔ کسی وقت، کسی بھی لمحے موت کی آغوش میں جا سکتا ہوں۔ میں موت سے کب تک بھاگوں گا؟ یہ مجھے پکڑ لے گی۔ اپنے گھر میں سفید کپڑوں والے بزرگ کا سایہ پاتا ہوں، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتے۔ سگریٹوں کے دھوئیں میں خود کو تحلیل ہوتے دیکھتا رہتا ہوں۔ میں بھی کسی لمحے اس دھوئیں کی مانند بکھر سکتا ہوں۔ موت کے تصور سے لرز جاتا ہوں۔ سفید کفن کو اپنے جسم پر لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ خالی ہیں، بالکل تہی دامن ہوں۔ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں، دنیا کی رونقوں، دنیا کی شوخیوں، دنیا کے کہکہوں اور دنیا کے حسین لوازمات کو قابو کرتے کرتے آج خود موت کے منہ میں جانے والا ہوں۔ کسی وقت بھی میری سانس میرے وجود کو کھوکھلا چھوڑ کر نکل سکتی ہے۔ کسی بھی لمحے میری زبان پر طویل خاموشی چھا سکتی ہے۔ میرے تمام سننے والوں کے لیے ایک پیغام چھوڑے جا رہی ہوں کہ خدا کے لیے اس کہانی میں اپنا کردار محسوس کریں، کسی کاغذ پر اپنا نام بھی لکھا ہوا محسوس کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔